آج ہم ایک ایسی ذہنی طاقت کی بات کریں گے جو خاموشی سے آپ کی عادتیں بناتی ہے، آپ کے فیصلوں کو متاثر کرتی ہے اور نتائج کی سمت طے کرتی ہے۔ اس طاقت کو سب کانشیس مائنڈ کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ روزمرہ زندگی کا بڑا حصہ اسی کے اثر میں گزرتا ہے۔ انسانی ذہن کو آسان زبان میں 2 حصوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ کانشیس مائنڈ ہے۔ یہ وہ سطح ہے جہاں ہم سوچتے، حساب کرتے، انتخاب کرتے اور فوری فیصلے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ رستہ چنتے ہیں، سوال حل کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں تو یہ سب کانشیس عمل ہے۔ دوسرا حصہ سب کانشیس مائنڈ ہے۔ یہ پس منظر میں کام کرتا ہے۔ یہاں عادتیں محفوظ ہوتی ہیں، پرانے تجربات جمع ہوتے ہیں اور وہ یقین بیٹھ جاتے ہیں جو بعد میں ہمارے رویے کو چلاتے ہیں۔ اس فرق کو ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب کوئی شخص پہلی بار گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ پاؤں کہاں رکھنا ہے، بریک کب لگانی ہے، موڑ کیسے لینا ہے، ہر قدم پر اس کی پوری توجہ ہوتی ہے۔ یہ ایک شعوری عمل ہوتا ہے۔ مگر کچھ عرصے کی مشق کے بعد وہی شخص آرام سے گاڑی بھی چلا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ گفتگو بھی کر لیتا ہے۔ اب اسے ہر حرکت پر الگ سے سوچنا نہیں پڑتا۔ یہ مہارت ذہن کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ یعنی مسلسل مشق کام کو مشکل سے آسان اور پھر خودکار بنا دیتی ہے۔ یہی اصول خیالات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جو سوچ بار بار ذہن میں دہرائی جائے وہ اندرونی یقین کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر انسان اسی یقین کے مطابق رد عمل دیتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوچ بار بار آتی رہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو موقع آنے پر وہ قدم بھی نہیں اٹھا پاتا، کیونکہ اس کے اندر لاشعور میں یہ یقین بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ یہ کام تو ممکن ہی نہیں۔ اس لیے وہ کوشش بھی پورے یقین کے ساتھ نہیں کر پاتا، اور یہ سب کچھ اتنا قدرتی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی محسوس نہیں کرتا۔ دوسری طرف اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کرنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ بہتر ہو جاؤں گا، تو وہ غلطی کرے یا کچھ بھی ہو مگر وہ ہمت نہیں ہارتا، ہر بار تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور آخرکار وہ کام بآسانی کر پاتا ہے۔ مرفی لکھتے ہیں کہ ذہن بار بار ملنے والے خیال کو حکم سمجھ لیتا ہے۔ اس کی سادہ وجہ یہ ہے کہ دماغ ان اشاروں پر زیادہ توجہ دیتا ہے جنہیں وہ اہم سمجھتا ہے۔ نفسیات میں اسے توجہ کا انتخابی نظام کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کوئی نئی گاڑی خریدنے کا سوچتے ہیں تو سڑک پر آپ کو وہی ماڈل بار بار نظر آنے لگتا ہے۔ گاڑیاں تو پہلے بھی تھیں، مگر اب ذہن انہیں ترجیح دے کر دکھا رہا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کامیابی کے امکان پر توجہ دیتا ہے تو وہ وسائل، لوگ اور مواقع جلد پہچان لیتا ہے۔ منفی سوچ کے اثرات بھی واضح ہیں۔ اگر مسلسل خوف اور بدگمانی جسم میں ہو تو تناؤ پھیلتا ہے۔ تناؤ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے اور یادداشت کی کارکردگی کم کر دیتا ہے۔ ایک طالب علم اگر تیاری کے باوجود خود کو بار بار ناکام تصور کرے تو امتحان کے وقت اس کی گھبراہٹ بڑھ جائے گی، توجہ بٹ جائے گی اور کارکردگی متاثر ہوگی۔ اسی طالب علم کو اگر یہ ہدایت دے دی جائے کہ سوال کو حصوں میں حل کرو، سانس کو بحال رکھو اور ایک ایک قدم سوچ کر چلو، تو نتیجہ بہتر ہوتا ہے۔ یہاں سوچ کا ڈھانچہ بدلا،
अमल की क्वालिटी खुद ब खुद बदल जाएगी। सब कॉन्शियस माइंड को दुरुस्त सिमत देने के लिए वाज़े और हकीकत के करीब तरीन जुमले इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मुबालगा आमेज़ दावे अक्सर जहन रद्द कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स माली मुश्किल में है तो वो ये कहे कि मैं बहुत अमीर हूँ। उसका ये कहना अंदरूनी मुज़ाहमत को पैदा करेगा। इसके बजाय अगर वो ये कहे कि मैं अपनी आमदनी बेहतर करने के अमली तरीके सीखूंगा, तो ये ज़्यादा मौसर पैगाम है। ये जुमला काबिल यकीन भी है और अमल की तरफ भी लेकर जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास करना हमारे जहन को मजबूत बनाने का आसान तरीका है। नेमतों का शुक्रिया अदा करना, छोटी छोटी खुशियों की कदर करना, अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों को याद रखना। तहकीकात से मालूम हुआ है कि नेमतों का शुक्रिया अदा करने वाले लोग ज्यादा पुरसुकून रहते हैं और उम्मीद उनके दिल में ज्यादा होती है। जब तवज्जो बदलती है, रवैया और रद्द अमल भी बदल जाते हैं। सुबह जागने के फौरन बाद और रात सोने से पहले का वक्त खास अहमियत रखता है। उस वक्त जहन निस्बतन पुरसुकून होता है और बैरूनी शोर कम होता है। नींद से पहले अगर आप चंद मिनट किसी मकसद को वाज़े तस्वीर की सूरत में जहन में लाते हैं तो दिमाग इस तस्वीर को महफूज कर लेता है। खेलों की दुनिया में कई खिलाड़ी मुकाबले से पहले इस जहनी मश्क को करते हैं। वो अपने बेहतरीन खेल को तसव्वुर में दोहराते हैं। तहकीक से मालूम हुआ है कि ये जहनी मश्क अमली कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद देती है, क्योंकि दिमाग इस अमल का खाका पहले ही बना लेता है। याद रखिए, जिंदगी का नक्शा अंदर से बनता है और बाहर जाहिर होता है। जब सोच का म्यार बेहतर होता है तो फैसले मजबूत होते हैं, अमल वाज़े होता है और नताइज बदलने लगते हैं। यही सब कॉन्शियस माइंड की असल ताकत है।